مشترکہ خاندانی نظام ہوتا ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام کے فائدے بھی ہیں۔ مشترکہ خاندانی نظام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 2 3 4 بھائی ایک گھر میں ایک چھت میں رہتے ہیں، تو فائدہ ہے، آپس میں بھائی چارہ بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، مشورہ بھی کرتے ہیں، اکٹھے مل کے کاروبار بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آپس میں ان کے مال دولت میں برکت بھی ہوتی ہے، اور اکٹھے چلنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو لے کر چلنے برداشت کرنے کی حوصلہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اکٹھے رہیں گے تو پھر آپ کو ہر کام اپنی مرضی سے نہیں کریں گے نا، سب کو دیکھ کے کریں گے، تو یہ ساری صفات آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو مشترکہ خاندانی نظام کے فوائد بھی ہیں، لیکن جہاں فوائد ہیں وہاں پہ چند چیزیں قابل اصلاح بھی ہیں۔ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مشترکہ خاندانی نظام کی نفی کر رہا ہوں، میں موجودہ مشترکہ خاندانی نظام جس کو کمبائنڈ فیملی سسٹم کہتے ہیں، میں اس کے قابل اصلاح پہلوؤں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ آپ ضرور اکٹھے رہیں لیکن ان کی اصلاح کریں جو موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ استیزان کے احکامات، جب اگر ایک بھائی کا ایک کمرہ ہے تو یہ حدود ہی پتہ نہیں چلتی کہ بھئی اس آدمی کی حدود کون سی ہیں، کیونکہ بیوی کو ایک علیحدہ سے کمرہ، ایک ایسا حصہ، ایک پورشن دینا جس میں اس کی ذاتی زندگی محفوظ ہو اور مداخلت نہ ہو، یہ واجب ہے مولوی صاحب۔ بیوی کو ایسا پرائیویٹ پورشن دینا کیا یہ واجب ہے۔ اتھانی رحمۃ اللہ نے لکھا، جو کتابیں میں نے کہی تھی بھیجی، تحفہ زوجین وغیرہ کے نام سے بھیجی تھی کتابیں، ہیں اس کے اندر، اس کے اندر یہ بات مسئلہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ خواتین کے ساتھ زیادتی یہ ہوتی ہے کہ اب ان کے پاس آنے جانے میں استیزان کا نہیں ہے کوئی ان سے اجازت، جو صبح بچے آ رہے جا رہے، محرم نامحرم سب آ رہے ہیں، اور ساس تو ساس ہیں، وہ بڑی حساس ہیں، تو چونکہ ساس ساس ہیں اور بڑی حساس ہیں، ان کو روک نہیں سکتا، کیونکہ حساس اور حساس کے نیچے اگر ایک نقطہ لگا دو، ہاں کے نیچے نقطہ لگاؤ تو کیا بن جائے گا، کیا بن جائے گا، جساس۔ تو وہ حساس بھی ہیں، ساس بھی ہیں، اور کیا ہے، جساس بھی ہیں۔ تو اگر وہ ان کا نقطہ ہٹانے کی کوشش کرو گے تو ان کی حساسیت غالب آئے گی، ٹھیک ہے، اور اگر حساسیت کا لحاظ کرو گے تو جساسیت غالب آئے گی، تو حساسیت اور جساسیت کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نہیں بس مجھے تھوڑی سی خوش طبعی کی بات تھی تاکہ آپ لوگوں کے اندر سے نیند تھوڑی سی ہٹ جائے۔ کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اب یہ مسئلہ عام طور پر پیدا ہوتا ہے ایک ایسے گھرانے کے اندر کہ ایک دوسرے کی حدود واضح نہیں ہے۔ جب حدود واضح نہیں ہے تو ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کی اجازت کے جو احکامات شریعت نے دیے وہ نہیں ہیں، اور اب کوئی بھی آ رہا ہے جا رہا ہے، گھر کھلا ہوا ہے، تو بہت سی خواتین نے شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ ہماری چھٹی کا دن ہوتا ہے، اتوار کا دن ہوتا ہے، آرام کا دن ہوتا ہے، پورے کے پورے خاندان والے کنبے والے آگے براجمان ہو جاتے ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اپنے کمرے کے اندر ہم محفوظ نہیں ہوتے، کمرے سے باہر نکل نہیں سکتے، تو کوئی ہماری اپنی زندگی کی پرائیویسی نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا کون سے پردے کے احکامات ہیں۔ بہت سی خواتین گھر میں پردہ کرنا چاہتی ہیں، اس مشترکہ خاندانی نظام میں چونکہ ہر ایک کا پورشن علیحدہ نہیں ہے، ایک کچن ایک ہی ہے، اب جب کچن ایک ہے، باورچی خانہ ایک ہے، تو پھر اب اس کا اپنا اختیار باقی نہیں رہا۔ اب اس نے اگر کوئی اپنی ذاتی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کسی کے لیے کھانا پکانا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ کھانا اگر پکانا ہے تو وہ کیا کرے گا، پھر وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا مسئلہ پردے کے احکامات، وہ اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا مسئلہ کیا آتا ہے عام طور پہ، وراثت کے احکامات۔ اب جب جتنا مرضی گھر بڑا ہو لیکن بہرحال جب بچے بڑے ہوں گے اور سب کچھ ہوگا تو اب اس کی جو وراثت میں تقسیم ہونی چاہیے تھی، بچیوں تو شادیوں کے چلی جائیں گی، ان کا حصہ بھی اس گھر کے اندر رہے گا، تو عام طور پر یہ خاندانی پرانا گھر اتنا مقدس بن جاتا ہے کہ اس کو پھر بیچا نہیں جاتا۔ تو اس طرح یہ معاملات بھی پیش آتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کی مشترکہ چیزوں کا غیر ضروری استعمال یہ بھی لازم آتا ہے۔ تو چوتھا مسئلہ یہ ہے، اب اگر کوئی خاتون اپنے جہیز میں فریج لے کر آئی ہے تو فریج وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ فریج تو میرا ہے، میرے کمرے میں ہوگا، کوئی اور استعمال نہیں کرے گا،
وہ فریج کیا ہے، وہ مال غنیمت کے طور پہ لانچ میں رکھا جائے گا، ہر آنے والا جانے والا اس فریج کو پوری بے دردی سے استعمال کرے گا، اور عورت یہ نہیں کہہ سکتی اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہوئی کہ یہ فریج کو اس طرح سے استعمال کیوں کیا جا رہا ہے۔ جو شریعت نے حدود دی ہے، یہ حدود کی پامالی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا لحاظ کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک گھر میں رہیں، آسان طریقہ کیا ہے؟ ایک گھر میں رہیں لیکن ہر ایک کا پورشن کیا کر دیں، اس کو متعین کر دیں، ہر ایک کا کمرہ علیحدہ ہو، ہر ایک کا کچن علیحدہ ہو، بس ایک کمرہ ایک کچن۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو بہت سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور پہلے دن سے کریں، جس دن بچے کی شادی کرے اس دن سے یہ معاملات کر دیں گے تو یہ مسائل پیش نہیں آئیں گے۔ بس یہ موٹی سی بات میں نے کرنی تھی، اب اس کو دیکھ لیجیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم مت داخل ہو گھروں کے اندر اپنے گھروں کے علاوہ، یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، وتسلموا اور تم سلام مت کرو، علی اہلھا ان کے گھر والوں پہ۔ اجازت لینا کا درجہ واجب کا ہے اور سلام کرنا سنت کا درجہ ہے، تو دو حکم بیان فرمائے، اور پہلا حکم کیا ہے مولوی صاحب؟ اجازت لینے کا، دوسرا حکم ہے سلام کرنے کا۔ ذالکم خیر لکم، کہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها، مولوی صاحب تمہارے جو قاری حضرات ہیں جو یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں 4-5 دن تک ٹھہریں گے تو درس میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے بولا جی اگر سحری اور افطاری ہے تو درس بھی تو ضروری ہے نا، ٹیوشن اس میں تو کیوں ٹیوشن نہیں ہوتی ان کی؟ کیا خیال ہے؟ ان کو بولو، میری طرف سے بولو گا بھی اگر اتنی غفلت تو نہیں ہونی چاہیے کہ اب چھٹیاں بھی ہو گئی، مدرسے بھی ہیں اور درس ہو رہا ہے تو اب درس میں بیٹھنے کے لیے بھی آپ جوان نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو میری طرف سے بتائیں۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرو۔ فإن لم تجدوا فی احدا، اور اگر تم مت پاؤ اس میں کسی ایک کو، دوسری صورت کون سی آ گئی کہ جگہ تو کسی اور کی ہے لیکن ابھی خالی پڑی ہوئی ہے، لیکن ہے کسی اور کی، عام جگہ نہیں ہے۔ اگر تم وہاں پہ کسی کو مت پاؤ، فلا تدخلوا، تب بھی داخل مت ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تم کو اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِیلَ لَکُمْ